بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھے خاصے پروفٹس آپ نے بنائے ہیں۔ ان 2 دنوں میں سونے اور چاندی نے ایک بہت بڑی موو دی ہے۔ تو گروپس کے اندر میں نے کل کی ڈیٹ میں، کل سنڈے تھا، ڈیٹ تھی کل 1 مارچ، کل 50-50 کا سگنل دیا تھا کہ جس بندے کی جتنی انویسٹمنٹ ہے 50-50 کے اندر آ جائے۔ اور جب بھی آپ بھی یہ یاد رکھ لیں، اس طرح کی وولٹائل سچویشن ہو کہ مارکیٹ کلوز ہے، کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو گیا، ریٹ اچانک سے بڑھ گیا۔ اب آج کی ڈیٹ میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ریٹ کل تو بڑھا ہوا تھا، آج مارکیٹ اوپن ہوتے ہی $100-150 اوپر گئی ہے، تو آج ریٹ کم کیوں ہو گیا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ریٹ اچانک سے بڑھ جائے، فوراً سے امپیکٹ دے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلے سے لیا ہوا پھر فوراً سیلنگ کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ٹیکنیک ہونی چاہیے، چاہے 100% سیل کر دیں، چاہے 50-50 سیل کر دیں، 50 سیل کر دیں، 50% کیش میں آ جائیں۔ تو کل چونکہ ایک امپیکٹ ایسا آیا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور بڑے مسائل بنے، اس کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا۔ اور میں بار بار گروپس کے اندر بھی یہی میسیجز کر رہا تھا کہ یہ سمجھ لیں ریٹ اتنا نکل چکا ہے کہ $5450 تک بھی مارکیٹ اگر چلی جائے تو سمجھ لیں اس کا ریٹ ایڈوانس میں آ چکا ہے۔ اور چاندی سمجھ لیں $105 والا ریٹ آپ کو مل رہا ہے۔ لاہور میڈ 140 کی بک رہی تھی کل کی ڈیٹ میں، کل سنڈے تھا۔ آج کی ڈیٹ میں جو لاہور میڈ پی ایس ایل ہے وہ بک رہی ہے 128,000 سے 30,000 کی۔ کل واپسی ہو رہی تھی 134,000-35,000 کی۔ تو جس نے کل کی ڈیٹ میں سیلنگ کی ہے، ابھی ریٹ 127-28 آ چکا ہے، وہ سیلنگ کر کے نیچے سے خریداری بھی کر سکتا ہے، بڑا اچھا چانس ہے اس کے لیے۔ سونا بھی اسی طرح 550 تک چلا گیا، پٹھور 549 550 لاہور کا ریٹ آیا تھا۔ جن لوگوں نے 50% سیلنگ کی، اب نیچے سے انہیں خریداری کا موقع مل جائے گا۔ کیوں؟ تھوڑے سے حالات ایک طرح سے سٹیبل ہو رہے ہیں۔ جو جنگ کا آلریڈی یہ خطرہ تھا نا، یہ مارکیٹ $5,000 سے اوپر پہنچی کیوں ہے؟ یہ بار بار امریکہ دھمکیاں دے رہا تھا ایران کو کہ بھائی ہم آپ پہ حملہ کریں گے، اس کی صرف ان دھمکیوں کی وجہ سے مارکیٹ آلریڈی امپیکٹ لے چکی تھی۔ یہ جو ابھی $100-150 کا امپیکٹ مارکیٹ نے رات کو مارکیٹ اوپن ہوتے ہی نکالا ہے نا، بائرز بہت زیادہ آ گئے۔ ابھی مارکیٹ سٹل یہاں پر کھڑی ہو گئی ہے، 53 50 70 80 5400 تک سٹیبل ہو گئی ہے۔ اس میں کیا وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے پروفٹ ٹیکنگز بھی کی ہوں گی، شارٹ ٹرم والے بہت سارے انٹر ہو گئے ہوں گے فرائیڈے والے دن، سیٹرڈے والے دن، آج انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہوگی، تو مارکیٹ یہاں پر رک گئی۔ اب آپ یہ کہیں نا کہ اس جنگ کی وجہ سے $7,000 تک مارکیٹ چلی جائے گی، تو یہ 5,000 کا لیول آیا ہی تب تھا جب امریکہ کی بار بار دھمکیاں تھیں، اور یہ بالکل شور بات تھی کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا، امریکہ اسرائیل مل کر دونوں ایران پہ حملہ کریں گے۔ تو ان باتوں کا امپیکٹ مارکیٹ نے آلریڈی لیا ہوا تھا۔ تو کل کی ڈیٹ میں جو 50-50 ہو گیا، بڑے فائدے میں رہ گیا۔ کل ہائی ریٹس تھے، ہائی ریٹس پہ خریداریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ خریدار بہت سارے نکل آئے اور لالچ میں نکلے ہیں۔ لالچ کی خریداری سب سے گندی خریداری ہوتی ہے۔ جب لالچ میں لوگ خرید رہے ہو نا، اس ٹائم پہ بیچنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو کل جن لوگوں نے سیل آؤٹ کر دیا، بڑا انہیں فائدہ بھی ہو گیا، آج نیچے سے بائنگ کا موقع بھی انہیں مل رہا ہے، چاندی کے حوالے سے بھی اور سونے کے حوالے سے بھی۔ جنہوں نے تھوڑے ایسے ریٹ پہ سیلنگ کی ہے، ابھی برابر ریٹ مل رہا ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ مارکیٹ اگر یہاں تک سٹیبل کرتی ہے، سٹے کرتی ہے اسی رینج میں، سونے کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے، چاندی کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ چاندی تو آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہوئی ہے، لاہور میڈ 140 سے 127-28 تک آ چکی ہے، کراچی میڈ 155 سے، یہ مختلف بارز ہوتی ہیں کہ بھی بول، میں ویسے ریٹس کا ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں جو ایوریج بنا کر، 155 سے ابھی وہ 138 تک آ چکی ہے جو کراچی میڈ ہے۔ تو جن لوگوں نے اس سچویشن میں سیلنگ کی، یہ بات بالکل کان کھول کر سن لیں اور یاد بھی رکھیں کہ جب ایسی وولٹائل سچویشن میں آپ پھنس چکے ہوں، ایک اچانک سے مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہے، اچانک سے مارکیٹ پمپ کر گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک مارکیٹ نے ریٹ اچانک سے اتنے نکال دیے ہیں، 20-25 ہزار کا ڈفرنس بنا دیا، تو وہ سیلنگ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔
کیونکہ جب اتنا بڑھتا ہے تو پھر کنجوس لوگ اور لالچی لوگ وہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تب سیلنگ کر کے بے شک مارکیٹ سے نکل جایا کریں۔ اب آگے کیا اپڈیٹس ہیں، مزید کیا ہوگا؟ جنگ ان کی جاری ہے، مارکیٹ نے امپیکٹ لیا ہوا ہے 5400 5500 تک وہ امپیکٹ لے گی۔ اگر سمپل یہ میزائل کے حملے جاری رہتے ہیں، پھر بعد میں کوئی کنٹریز آئیں گی، وہ بیچ میں انوالو ہو کر صلح کی پیشکش کرنا شروع کر دیں گے، سارے معاملات یہ ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایران نے تو ڈائریکٹ مسترد کیے ہیں کہ کوئی بھی آفر اگر آپ ہمیں دے رہے ہیں کسی طرح کے مذاکرات کی تو ہم بالکل مذاکرات نہیں کریں گے اور بڑا حملہ کریں گے۔ یہ ایران کی طرف سے مختلف بیانات آئے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر لوگوں کی سیکیورٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ عوام بھی ہے، بدلے کی آگ میں اتنا اوپر نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی یہ معاملات تھوڑے بیک فٹ پہ آنا اگر شروع ہو گئے تو معاملہ خراب ہوگا۔ اس کے اگینسٹ دوسرا کیس، ایران ایٹمی پاور بھی ہے، اگر کوئی ایٹمی حملہ کر دیتا ہے ایران تو مارکیٹ آج لکھ لیں یہ 6000 سے بھی اوپر نکل جائے گی۔ اگر ایٹمی حملہ ایران کرتا ہے تو یہ تو سارے نیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ابھی مارکیٹ کسی ڈیٹا کی بیس پہ نہیں چل رہی بلکہ ایک سچویشن بیسڈ جیو پولیٹیکل ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کی بیس پہ چلتی رہے گی۔ اگر رشیا بھی اس جنگ میں کچھ انوالومنٹ دیتا ہے تو پھر حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ ان ساری خبروں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، یہ سارا میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اگر رشیا کی بھی کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے اس جنگ کے اندر تو پھر سونا چاندی دونوں فوراً سے پمپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ خبروں پہ نظر رکھیں گے، اس ٹائم پہ ٹائملی ڈیسیژنز لیں گے، ٹھیک ہے۔ چاندی کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چاندی جناب ایسے ہے ویسے ہے، یہ اوپر نہیں جا رہی، ایسا ہے ویسا ہے۔ چاندی کا ریٹ جب اوور کاسٹ ہم بار بار کہہ رہے تھے نا کچھ کم ہونی چاہیے، تو ابھی تھوڑا سٹیبل ہو رہا ہے تو خریدتے جائیں بھائی۔ جو شارٹ اور میڈیم ٹرم والے ہیں خریدیں بیچیں، اپنی پروفٹ ٹیکنگ تھوڑی تھوڑی ساتھ کرتے رہیں۔ جو لانگ ٹرم والے ہیں ان کے پاس اور گنجائش ہے، تو جب ریٹ کم ہو کر 11,511 تک اگر پھر آتا ہے پھر خریداری کرنا شروع کر دیں۔ یہی پالیسی ہوتی ہے سمپل سی سونے اور چاندی میں انویسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ اپنا پیسہ ہے لگایا ہوا ہے، ریٹ ڈاؤن ہو گیا رکھ دیں، سکون سے بیٹھ جائیں، پھر ریٹ اپ ہو جائے اسے بیچ دیں۔ اب بڑھایا کیسے جائے گا سونا یا چاندی، اس کی ریشو کو ہم بڑے ایک وہ جلد باز قسم کے لوگ ہیں، ہم شام کو بیچ کر صبح پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ خرید لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بیچنے کے بعد پیک پہ جب سونا جا رہا ہوتا ہے نا تو ایک پوائنٹ کو ڈھونڈ کر وہاں سے پروفٹ ٹیکنگ کر کے پھر تھوڑا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، مہینہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، 15 دن 20 دن، تاکہ وہ ڈاؤن آئے نیچے سے جتنا تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا جائے نیچے سے آپ خریداری کر لیا کریں۔ کاپر کے حوالے سے بس شارٹ سی بات کروں گا، بڑے بڑے اینالسٹ بنے ہوئے ہیں جنہیں الف بے بھی نہیں آتی۔ کاپر کا ایک گراف میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ پچھلے 6 مہینوں کا گراف ہے، $4 سے $6 تک یہ موو کر چکی ہے۔ یہ ذرا اس گراف کو غور سے دیکھیے گا، آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ چاندی کے حوالے سے بھی لوگ یہی کہتے تھے۔ کاپر کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہینے میں بڑھ جائے گی، 10 دنوں میں بڑھ جائے گی۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، لے کر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ فالتو پیسہ ہے تھوڑا سا لگا لیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، بہت حد سے زیادہ پیسہ ہے 5 لاکھ لگا لیں، بس لگا کر رکھ دیں۔ انشورنس کے بیک اپ کے طور پہ 1 سال 2 سال کا ذہن بنا کر رکھ لیں، یہ آپ کو ریٹرن دے گی۔ کچھ لوگ بڑے فنی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ او جی ہمارے تو پھر پنکھے بھی مہنگے ہو جائیں گے، تو مہنگے ہو رہے ہیں نا، ہر سال کے بعد پنکھوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ جو کیبلز ہیں جن کے اندر کاپر کا یوز ہوتا ہے یہ بھی ہر سال کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں ان کے ریٹس۔ اب کاپر ایک کباڑ والی ہے، ایک ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کاپر یہ والی بارز ہیں، یہ بارز آپ لیں گے، ان کا ایک ریٹ ہے۔ اب ہم پاگل تو نہیں ہے کہ 6,500 کی دے کر 5,900 میں واپس لے رہے ہیں، تو ہم کیوں واپس لے رہے ہیں 5,900 میں؟ اپنی بار سے ہم نے دی ہوئی ہیں، بے شک اس پیورٹی کی بار ہمیں آ کر دے دیں 5,900 کے حساب سے، ہم واپس لے رہے ہیں۔ 10,000 ریٹ ہو گیا تو 9,400 کے حساب سے واپس لیں گے۔ تو یہ پراپر بارز بنی ہوئی ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہوتی ہیں، را میٹیریل نہیں ہے کہ ہم تاریں خرید لیں اور
ٹرانسفارمر سے نکال لیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ کباڑ کی چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا اگر سینس ہوگا تو کچھ باتیں آپ کو شارٹ سی کی ہیں سمجھ آ جائیں گی کاپر کے حوالے سے. لیکن کچھ جو ہیں ہی نیگیٹو مائنڈ والے، انہوں نے تو بے شک چاندی میں اگر کسی بندے نے 20 لاکھ لگا کر 80 لاکھ بنایا نا، اس کو بھی کہیں گے نہیں جی نہیں، اب 80 لاکھ کمانے کے بعد اس نے 50 لاکھ کی اور لی ہے تو وہ ڈاؤن ہو کر 45 لاکھ رہ گئی ہے، تو ہم نے اسے منع کیا تھا چاندی نہ لینا، حالانکہ وہ آلریڈی بندہ 80 لاکھ کما چکا ہے. تو ایسے اینالسٹ سے، سستے اینالسٹ سے اللہ بچائے. تھینک یو سو مچ.